إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين جس دن مجرم فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ وقت وہ گھڑی ان کے لیے کوئی باعث خوشی کی نہیں ہوگی وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور پھر وہ آہو بکا کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں کہ بچاؤ بچاؤ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ پھر روز محشر ہم ان کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا اور ان کے نیک اعمال کو ہم گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ یہ جو کافر ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تب مانیں گے جب ہم کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ دیکھ لیں۔ تو یہ صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ فرشتہ وہ ضرور دیکھیں گے مرنے سے پہلے، لیکن
وہ فرشتے کا دیکھنا ان کے لیے کوئی باعث مسرت نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ مطالبہ تو نہیں کرتے دنیا میں آخری زندگی سے پہلے فرشتہ دیکھنے کا، وہ مطالبہ تو نہیں کرتے، مگر چاہت ان کی بھی ہے دل سے، زبان پہ نہیں لاتے لیکن دل میں ان کی بھی چاہت ہے، تو اللہ ان کی بھی ملاقات کروائے گا فرشتے سے مرنے سے پہلے۔ تو جب ان کے پاس آئے تھے، کافروں کے پاس آتے ہیں تو منہ پہ بھی مارتے ہیں اور الٹا لٹا کر پیٹھ پہ کوڑے بھی مارتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، نہ آواز سنائی دیتی ہے ٹھک 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 کی۔ مانتے ہیں ہم، یقین ہے ہمارا۔ کیوں؟ یہ بات میں آپ کو بڑی پتے کی بتانے لگا ہوں۔ سورۃ بقرہ کا شروع آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے نا اپنے نیک بندوں کی، ہماری انشاءاللہ ہم سب کی، اللہ نے جو پہلی صفت بیان کی ہے نا وہ ہے یؤمنون بالغیب، باقی سب بات کی ہے، یہ باقی نماز زکات یہ سب بات کی ہے، پہلی ہماری صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یہ ہماری پہلی وصیت۔ اب ہمارا چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، نہیں ہمیں سنتا نہ سنے، ہمیں نہیں سنتا نہ سنے، ہمارا ایمان ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مومن کا ایمان کتنا ہے؟ دن کے 12 بجے ہو نا، سورج چڑھا ہوا ہو، سورج چڑھنے کی روشنی میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان میں ہمیں شک نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جب نیک آدمی کے پاس آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس کو بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسے کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے، اے نفس مطمئنہ، اب تو نے مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، پابندیوں کے دن گزار لیے، تو نے مصیبتوں کے، پابندیوں کے، آزمائشوں کے دن گزار لیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اب تجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی۔ پتہ کیا چلا کہ موت کے ساتھ ہی جزا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ان کا بھی اور ان کا بھی۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ بات یہ بھی یاد رکھیں، قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ بھئی اس میں ایک ترتیب چلی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نا موقع محل کے اعتبار سے ایک مضمون کے اندر دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب درمیان کا سارا وقفہ چھوڑ کے اب رب ذوالجلال نے نا قیامت شروع کر دی ہے، فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، پھر ہم نا اس کے قیامت کے روز نا اس کے عملوں کی طرف ذرا متوجہ ہوں گے، اس کے اعمال کا نا ترازو قائم ہوگا نا، توڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جو دنیا میں انسان ہے وہ نیک ہے یا بد ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں نا لکھ رہے ہیں، وہ برے کے بھی لکھ رہے ہیں، اچھے کے بھی لکھ رہے ہیں،
برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے برے سے برا آدمی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی تو کرتا ہی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور فرعون کتنا بڑا برا تھا، لیکن موسیٰ کو پالنے کی نیکی تو اس نے کر ہی لی نا، جیسے بھی کی نیکی تو ہے نا۔ اب جب وہ قیامت کے دن یہ جو بدبخت لوگ ہیں نا، جب آنکھیں کھولیں گے نا تو ان کے نامہ، ان کے جو ہے نا ڈھیر نظر آئیں گے ان کو اپنی نیکیوں کے، بڑے خوش ہوں گے کہ بھئی ہے کچھ نہ کچھ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں پھر جب ہم آئیں گے نا بھی لاؤ ترازو ان کا وزن کرے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ اس طرح اڑ جائیں گے جیسے آندھی میں گرد و غبار اڑتی ہے، کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا، لا صرفًا ولا عدلا۔ اس لیے کہ عمل کے وزن کی شرط ایمان ہے، عمل کے وزن کی جو پہلی شرط ہے نا ایمان ہے۔ اور میں آپ کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، کئی دفعہ، کہ اگر ایمان ہے پختہ اور تقویٰ ہے آپ کا آخری سیڑھی کے زینے پر، ایمان پختہ اور تقویٰ سیڑھی کے آخری زینے پر ہے، تو پھر آدھی کھجور جو ہے نا، آدھی کھجور، آدھی، اس کا وزن بھی اتنا ہوگا کہ اس کے بدلے میں جنت کا ویزا اور ٹکٹ ملے گا۔ آدھی کھجور کیا ہوتی ہے؟ اس کے بدلے میں بھی جنت، معاشر میں لوگ جنت کا ٹکٹ، اور اللہ نے کہا نا راضیۃ مرضیہ، بھی خوش خوش، وہ ایسا نہیں ہوگا بھی یہ نیک تھا اس نے عمل کم کیے لہذا اس کو پیچھے رکھا جائے، نہیں۔ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پہ گئے نا تو انصار کے نا کچھ مہمان آئے پیچھے سے، گھر والوں سے پوچھا بھائی کدھر ہیں ہمارے رشتہ دار؟ انہوں نے کہا وہ تو گئے ہوئے جنگ میں، نہیں احد، غزوہ احد کی بات ہے، احد میں وہ تو جنگ میں گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں رشتہ داروں کی مدد کریں گے، وہ بھی بول کے پیچھے۔ وہ جب اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچے نا تو رشتہ داروں سے کہا کہ بھئی ہم آپ کی حمایت کے لیے آئے ہیں۔ وہ پاکستان تھوڑی تھا جو بھی آتا لاؤ، وہ تو پکے مومن تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ لڑائی کوئی علاقے کی نہیں ہے، یہ پیسے کی لڑائی نہیں ہے، یہ رشتہ داری برادری کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو ایک نظریے کی لڑائی ہے، اور تمہارا نظریہ اور جن سے ہم لڑ رہے ہیں ان کا نظریہ ایک ہے، ہم تمہاری مدد کیوں نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر بندے کی سوچ سے بڑھ کر اس کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، آپ ہمیں اپنے رسول کے پاس لے جائیں، کوئی طریقہ تو بتاؤ ہمیں کہ ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ لے گئے رسول اللہ کے پاس۔ رسول اللہ نے کہا کہ بھی دیکھو اگر تم نے ہماری مدد کرنی ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا کہا؟ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ہم آپ کی مدد لے لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لو جی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ زور کے بعد کا یہ وقت ہے جب وہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں نے زور کی نماز پڑھی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، عصر سے پہلے پہلے ان میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا، عصر سے پہلے پہلے ان میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ اس کا عمل کل کیا ہے؟ اشہدو لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ نا، اور تو کوئی اس کا عمل نہیں نا۔
اس نے تو نہ یہ سیکھا بھی وظیفہ کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے، صرف ایک کلمہ پڑھا، وہ بھی پیچھے پیچھے، لیکن پڑھا اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو اکٹھا کیا، آپ اس کی میت پہ کہے نا تو مسکرا دیے رسول اللہ، فرمایا کتنا یہ خوش قسمت ہے، عمل تھوڑا سا کیا درجہ بڑا لے گیا۔ تو اس لیے اول بات عقیدے کی ہے میرے بھائیوں، عقیدہ درست کرو بس۔ اب دیکھو عقیدہ درست نہیں ہے، نیکیوں کا ڈھیر ہے، لیکن جب وزن کرنے کی باری آئی تو فرماتے ہوا منصورہ، ہم نے گرد و غبار بنا کے اڑا دیا اس کو۔ گرد و غبار کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑا جا نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کر کے آگے پھر ان کا شروع کرتے ہیں۔ اس کا قرآن کا یہ اسلوب نا بڑا پیارا ہے، تاکہ تصویر کے دونوں رخ نہ بندے کے ذہن میں برابر رہے۔ اگر بروں کا تذکرہ ہے نا تو نیک لوگوں کا بھی تھوڑا سا تذکرہ اللہ دے دیتے ہیں، اگر نیک لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے ہے تو درمیان میں تھوڑا سا برے لوگوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تاکہ بندہ نا اپنا موازنہ کر لے کہ ابھی یہ دو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، میرا شمار ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مجھے کہتا ثناء اللہ تیرا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اسلیم بھائی سے کہتا تیرا ذکر بھی قرآن میں ہے، وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، لیکن اب تم نے تلاش خود کرنا ہے۔ ذکر تمہارا ہے لیکن تلاش تم نے خود کرنا ہے۔ تو اللہ دونوں پلڑے بیان کر دیتا ہے، دونوں گروہوں کا تذکرہ ایک ساتھ، کسی کا زیادہ کسی کا کم، تاکہ ہر بندہ نا فیصلہ کر لے کہ بھی میں ادھر ہوں یا میں ادھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر۔ فرمایا یہ جو جنت والے ہیں نا، قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ بہتر بھی ہوگا، دائمی بھی ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ بہتر بھی ہوگا اور دائمی بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یہ تو بڑا ہی زوردار جملہ ہے۔ دنیا میں ہم سوتے ہیں نا، آرام کرتے ہیں نا، تو آرام کرتے کرتے نا کسی وقت خواب ایسی بھی آ جاتی ہے جس میں ڈر لگنے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آدمی خواب میں ڈر بھی جاتا ہے نا۔ مکیل کہتے ہیں، کیلولا کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو عربی زبان میں۔ تو فرمایا کہ ان کا کیلولا بھی بڑا پیارا ہوگا۔ جنتیوں کا جو کیلولا ہے نا یہ بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ایسی ڈرونی صورت احسن مقیلا، نہ جاگتے ہوئے پریشانی اور نہ سوتے ہوئے پریشانی، کیونکہ رب نے وعدہ کیا نا کہ راضیۃ مرضیہ، کہ بھئی اب آپ کا جو آگے والا سفر ہے نا یہ سارا خوشی خوشی گزرنا ہے، اب نہیں آپ کو کوئی پریشانی آئے گی۔ اب رب ذوالجلال نے قیامت کا یعنی یہ دونوں پہلے بتا کے نا تھوڑا سا انجام، اب وہ قیامت کا منظر جو بعد میں آنا تھا، جو پہلے ہونا تھا وہ بعد میں اللہ بھی آپ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، خبردار کیا جا رہا ہے ہمیں، کہا سن لو یہ جو تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے نا یہ اس طرح پھٹ جائے گا جس طرح بادل پھٹتے ہیں۔
دیکھیں نا ہم نے بادل پھٹتے ہیں، کالے سیاہ ہوتے ہیں اور جم گٹا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی ٹکڑی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ بادل پھٹ، آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے قطار در قطار اندر۔ فرشتے بھی دو قسم کے ہوں گے، کچھ فرشتے ایسے ہوں گے ان کے پاس ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، توق، زنجیریں ہوں گی، اور کچھ دوسرے ہوں گے خوشخبری یا بشارتوں والے۔ فرمایا اس میں فرشتے بڑے اتریں گے، بہت۔ کسی نے جنتیوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھئی ادھر کو چلو، اور کسی نے جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالنا ہے۔ فرمایا فرشتے قطار در قطار اندر اتریں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن ایک آواز آئے گی، سورۃ مومن میں ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آج پڑھی ہے نا، یہ جواب ہے۔ سورۃ مومن میں سوال ہے، اب آسمان بھر جائے گا، زمین میں گڑے پڑ جائیں گے رسم، اور جو ہے وہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم کو گرم کر دیا جائے گا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اب رب ذوالجلال پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، میں بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے بادشاہ؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے ہماری کرسیاں بڑی مضبوط ہیں؟ وہ کدھر ہیں جو کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ لِمَنِ الْمُلْكُ، سب نے گردنیں نیچے پھینکی ہوئی ہوں گی، ناکسوا رؤوسہم، گردنیں نیچے پھینکی ہوئی ہوں گی۔ بولنا تو بڑے دور کی بات ہے، گردن اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس کا ڈر اور خطرہ ہے، سب کی گردنیں نیچے ہوں گی، کسی میں بولنے کی جرت نہیں، گرد سر کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر رب ذوالجلال خود ہی آواز دے گا، جب کہیں سے نہیں نا آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ اللہ کا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ خود اب بتائے گا کہ آج کے دن بادشاہی جو ہے نا ایک اللہ کی، قہار، جو زبردست قوتوں کا مالک ہے، آج اس کی بادشاہت ہے۔ اور یہاں بتایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی حقیقی بادشاہ کی ہوگی۔ آج تو یہ جو ہے نا، آج تو بادشاہیاں مجازی ہیں، یہ کرسی نیچے سے کھسکتی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں آئی تھی اور کب چلی گئی، پھر ایک خواب سا بن کے رہ جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ آج جو ہے نا بادشاہی حقیقی اس رحمان کی بادشاہی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جو ہے نا کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اب دیکھیں مومن سے کیا کہا؟ راضیۃ مرضیہ، اور کافر کے لیے کیا کہا؟ اسیرا۔ یہ بڑا مشکل ہوگا، بڑا تنگی والا دن ہوگا کافروں کے لیے۔ اور کیا کہیں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، مارے ندامت کے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ،
ندامت کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹے ہوئے. یہ اللہ رب قرآن کا جو اسلوب ہے نا، یہ زیادہ تر نا طبعی ہے، فطری. دیکھو نا، بندے کو جب ندامت ہوتی ہے نا تو بندہ عموماً ایسے کر دیتا ہے، لیکن یہ تو اس کا ہلکا سا اظہار ہے نا ندامت کا، اس دن واقعی وہ کاٹے گا. استغفر اللہ. کیا کہے گا؟ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. کاش ہے. سب بھول جائے گا، پیر فقیر مرشد امام سب بھول جائے گا، کسی کو نہیں یاد کرے گا. کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا. میرے بھائیوں، وہ وقت آج وقت ہے. یہ کلمہ جو اس دن کہنا ہے نا، اس دن اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات آج کہنے کا فائدہ ہے. آج جب کہا جاتا ہے نا بھائی یہ رسول کی بات ہے، تو کہتے لو ہمارے مولوی کو نہیں پتا، ہمارے امام کو نہیں پتا، ہمارے خطیب صاحب کو نہیں پتا. اس دن پچھتائے گا. اس دن کہے گا ہائے کاش میں رسول کا راستہ پکڑ لیتا. تو میرے بھائیوں، میری آپ سے یہی التجا ہے، یہی سب سے میری التجا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ کی اور رسول کی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. بس اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، بس اس کے آگے کچھ نہیں. اگر باپ کی بات ہے نا، ادب اپنی جگہ پر ہے، باپ کی بات کو بھی کہو ابو جی، آپ اپنی جگہ پر، لیکن میرے لیے نمونہ محمد رسول اللہ ہے. اب ان کی بات آ گئی ہے، آپ کا احترام کروں گا، مگر بات آپ کی نہیں مان سکتا. بات رسول کی میں نے مانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس راستے پر مجھے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.